قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ یہود اپنی کتاب میں تو تحریف کرتے ہی تھے، قرآن پاک میں بھی تحریف کرنے سے باز نہیں آتے تھے. چنانچہ 3 مثالیں اس کی عرض کی گئی تھی، اور ان کا حاصل یہی ہے کہ لفظ چاہے کسی بھی زبان کا ہو، جب اس کا تلفظ بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے. چاہے اس میں نیت بولنے والے کی غلط ہو، چاہے صحیح ہو، چاہے جان بوجھ کر ایسا کرے، چاہے ناواقفیت سے ایسا کرے، لیکن بہرحال جب بھی وہ کسی بھی زبان کا کوئی لفظ غلط بولے گا تو معنی بدل جائے گا. اور قرآن پاک میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ اس میں صرف معنی نہیں بدلتا بلکہ ایمان کو بھی نقصان پہنچتا ہے. کہیں سے کہیں بات چلی جاتی ہے، بسا اوقات توحید سے شرک تک بات چلی جاتی ہے. اس لیے کافی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہود کو پھر یہ درس دیا گیا تھا کہ تم صحیح گفتگو کیا کرو اور اس طرح کے معاملات نہ کیا کرو. اور ساتھ ہی ذکر کیا کہ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہ وہ لوگ دین میں بھی نکتہ چینی کرتے تھے، دین میں عیب نکالتے تھے. چنانچہ دین میں عیب نکالنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے. کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوٹتا ہی رہتا ہے کہ دین اسلام میں یہ مسئلہ ہے، دین اسلام میں یہ مسئلہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی ہے. تقریباً 250 سال ان کی عمر تھی، اور صحت کے اعتبار سے 60-70 سال کے محسوس ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے عمر بھی لمبی عطا فرمائی تھی اور صحت بھی بڑی اچھی عطا فرمائی تھی. غزوہ خندق میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے کہ خندق کا مشورہ دینے والے بھی یہی تھے، اور خندق کا سب سے زیادہ حصہ کھدائی بھی یہی کیا کرتے تھے. اور انہی کے حصے میں رکاوٹ آئی تھی چٹان کی، جس کا اپنی جگہ تفصیل سے واقعہ منقول ہے. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہود نے مجھے بٹھا لیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے نبی اچھے ہیں کہ تمہیں بول و براز، استنجا اور اس طرح کے مسائل بھی بتاتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں، اس میں عار کی، عیب کی کون سی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بیٹھنے تک کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھو، قبلے کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھو، اور ڈیلا استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتاتے ہیں. اور یہ تک فرماتے ہیں کہ ہڈی استنجے میں استعمال نہ کرو، اور اسی طرح لید وغیرہ یہ استنجے میں استعمال نہ کرو، کوئلہ استعمال نہ کرو. تو اس طرح کی باتیں بھی ہمیں بتاتے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر حقیقت میں یہ بڑی شفقت پر مبنی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شفقت اور ہمدردی اور محبت ان میں چھپی ہوئی ہے. جس وقت جوتا پہننے لگیں تو جوتے کو جھاڑ لیں، خدا نہ خواستہ اس میں کوئی زہریلی چیز ہو اور وہ اذیت کا باعث بنے. بسا اوقات زہریلی چیز بھی، کاٹنے والی بھی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کوئی کنکر وغیرہ اس میں ہوتا ہے، پھر چلتے وقت وہ تکلیف دیتا رہتا ہے. اگر جھاڑ لیا جائے تو یہ پریشانی سے بچا جا سکتا ہے. بستر بچھانے لگو تو بستر کو جھاڑ لو. اور اگر کوئی کپڑا موجود نہ ہو جو آپ نے تہبند باندھا ہوا ہے
اور آپ نے طریقہ بھی اس کا بتایا کہ تہہ بند کا کنارہ پکڑ کے اس کے باہر والے حصے سے نہیں بلکہ اندر والے حصے سے بستر کو جھاڑ لو، بستر کو جھاڑنے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا اور کپڑے کا باہر والا حصہ بھی صاف رہے گا، تاکہ آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ ان کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، گندے ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو شفقت پر مبنی اور محبت پر اور ہمدردی پر مبنی ہدایات ہیں اور ہمارے نبی ہمیں دیتے ہیں، اس میں آر والی کون سی بات ہے؟ اور صحابہ کرام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف اور مشہور ہے کہ وہ روم کے بڑے بڑے جرنیلوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، تو لقمہ دسترخوان پر گر گیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو اٹھانے لگے تو ساتھ والے ساتھی نے آہستہ سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ لقمہ اٹھائیں گے تو یہ لوگ دین سے تو واقف نہیں ہیں، یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ اتنے ہی بھوکے ہیں کہ ایک لقمہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور اس قسم کی باتیں ہمارے معاشرے میں عام چلتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک جگہ پر جانا ہوا تو وہاں ایک صاحب کسی اور کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو دیکھا، انہوں نے سالن کی دیگ پکائی اور کھانا بنایا اور لوگوں کو کھلایا، اور بعد میں ہم نے دیکھا تو وہ دیگ کو اندر سے روٹی کے ساتھ صاف کر کے کھانا کھا رہے تھے۔ تو کیسے کیسے بخیل لوگ ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، اگر وہ بخیل ہوتے تو پوری دیگ بنا کر لوگوں کو کیوں کھلاتے؟ یہ بخل نہیں ہوتا، یہ کھانے کو ضائع ہونے سے بچانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہم اپنی ذہنیت کے پست ہونے کی وجہ سے بس اوقات کر جاتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے والے نے تو آہستہ سے کہا، لیکن انہوں نے بلند آواز سے کہا، جو پورے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے فنکاروں نے اچھی طرح سے سنا بھی اور سمجھا بھی۔ فرمانے لگے کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی باہر کا کوئی تاثر ان کے ذہنوں پر غالب نہیں تھا، اور وہ اپنے دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور آج یہ آر ہی ہمارے جوڑوں میں بیٹھ گئی ہے، ہمیں لے بیٹھی ہے۔ ہمیں دین کے احکام، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پورے کرنے میں آر محسوس ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں۔ آر کو آر نہیں سمجھتے، عزت کو عزت نہیں سمجھتے، یہ معیار ہی ہمارا بدل کے رہ گیا ہے۔ تو بہرحال دین میں یہ عیب نکالنے سے بھی باز نہیں آتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور آگے کہا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ یوں کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَعَصَيْنَا کی بجائے، جس میں دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے اور تحریف بھی ہے، صاف سیدھی بات کرتے کہ ہم نے آپ کی بات سنی ہے اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، وَاسْمَعْ غیر مسمع کی بجائے یوں کہتے کہ ہم نے آپ ہماری بات سن لیجئے، اور رائنا کی بجائے انظرنا کہتے کہ آپ ہماری طرف نظر فرمائیے۔ تو ایسا لفظ جو ذو معنی یین ہے، جس میں دو معنوں کا امکان ہے، ایسا لفظ چھوڑ کر صاف ستھرا لفظ بولتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ چنانچہ ایسے لفظ بولنے والے خود کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو آپ ہماری بات کو سن لیجئے اور ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ ایسا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور راست بازی کا درست راستہ ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، یہ اپنی ان حرکات سے کبھی بھی باز نہیں آتے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بہت کم لوگ ہیں جو ان میں سے ایمان لائے۔ چنانچہ یہود کی بات ہو رہی تھی، یہود میں واقعی بہت کم دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، باقی عیسائی اور ہندو، سکھ، ہر مذہب کے بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن یہود ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر ان کے بڑے بڑے 10 عالم تھے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 10 کے 10 ایمان لے آئیں تو پوری دنیا کے یہود اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن ان 10 میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متبعین، یہ لوگ تو اسلام میں داخل ہوئے اور باقی 9 اسلام میں داخل نہیں ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک یہود اسلام میں داخل نہیں ہو رہے۔ تو بہرحال اگر درست راستے پر چلتے، ایمان لے آتے تو دنیا میں بھی بھلائی پاتے اور آخرت میں بھی بھلائی پاتے، اور نہیں لائے تو دنیا میں ذلت اور خواری کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور آخرت میں تو بہرحال ذلت اور خواری کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح راستہ سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔